السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نے استخارے کی اہمیت، اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے بات کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ جو کال جوائن کرتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو میوٹ کرتے جائیں، تاکہ آج کی کلاس کی ریکارڈنگ بھی بہترین سے ہو سکے اور اس کا آپ کو بعد میں فائدہ بھی ہو انشاءاللہ۔ تو بات ہم نے شروع کرنی ہے، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم نے بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک پر بات کرنی ہے، اور یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جس کا تعلق اصل میں ہم سب کی ہی زندگی سے ہے۔ اور تمہیدی صرف میں ایک بات کہوں گی کہ انسان چونکہ اپنی تقدیر کا حال خود نہیں جانتا، اسی لیے جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی چوائس کرنا پڑتی ہے، کوئی بھی سوال جو ہماری زندگی میں اٹھتا ہے، تو ظاہر ہے ایک انسانی فطرت ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں آخر کیا کروں، میں کدھر جاؤں، ٹھیک ہے، کہاں، جیسے کہ کہیں داخلہ لینا ہے، کہاں داخلہ لوں، کوئی بزنس کرنا ہے تو کون سا بزنس کروں، رشتہ آیا ہے تو کس جگہ رشتہ کروں، ٹھیک ہے، کوئی پارٹنرشپ کروں یا نہ کروں، اکیلے خود بزنس کروں یا کسی کو ساتھ میں لاؤں، کسی کے ساتھ مل کے کروں، یعنی اس چیز کا ڈر کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ان سب معاملات میں چونکہ انسان اپنی تقدیر کا حال خود نہیں جانتا ہوتا، اس لیے ان سب معاملات میں ہمیں خیر کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب مباح کام ہیں، جائز کام ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی لینی ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی زندگی میں دیکھیں بہت سارے معاملات میں بالکل محتاج ہوتا ہے کہ آخر وہ کہاں سے رہنمائی لے، جیسے نکاح کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کسی کورس کے معاملے میں، کسی بھی ایسے مباح معاملوں میں جو کہ جائز امور ہیں، اس حوالے سے تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ چونکہ میں اور آپ اپنی تقدیر کا حال نہیں جانتے، اس لیے اپنی تقدیر میں ہماری خیر کے فیصلوں کے لیے، خیر کی رہنمائی کے لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہمہ دم، ہر روز، ہر معاملے میں اللہ سے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رابطے کا نام پھر وہ جو ہے وہ استخارہ بھی ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے استخارے کی اہمیت، اس کے احکام، اس کے مسائل، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، جب بھی کبھی ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی نہ کوئی رہنمائی اسے اپنے لیے چاہیے ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں کمانڈ دے، کبھی میں اور آپ بھی دوسروں کو کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بس ایک اندر سے ہوتا ہے کوئی ہمیں کمانڈ دے، اور خیر کی جس کی فطرت ہو، ظاہر ہے وہ اللہ سے یہ رہنمائی چاہ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور اس کے احکامات بالکل وہی احکامات ہیں جو انسانی نفسیاتی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے استخارہ اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح نماز یاد کروائی جاتی ہے نا، جس طرح قرآن کی کوئی سورت یاد کرائی جاتی ہے، قرآن کی صورتیں نماز کے لیے یاد کرائی جاتی ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ یہ دعائے استخارہ یاد کروائی جاتی تھی۔ اچھا، اب میں یہ نہیں کہتی، نہ میرا یہ ہے کہ لوگ استخارہ کرتے نہیں یا استخارے کے بارے میں جانتے نہیں، تو اصل جو ہم نے آج جس مسئلے پر بات کرنی ہے نا، وہ یہی ہے کہ جو استخارہ کرتے کراتے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں،
ٹھیک ہے نا. صحیح استخارہ ہے کیا، اس کا صحیح طریقہ ہے کیا، اسے کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے یا خود کرنا چاہیے، اور اس میں کون کون سی دعائیں اور استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فالگیری ہے یا پھر یہ کیا ہے اصل میں. تو کتاب و سنت سے ہٹ کر جب ایک بندہ جو ہے وہ استخارہ کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر شعبدہ بازوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. جیسے کہ آج جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں، وہ یہی ہے کہ استخارے کے نام پر یہ جو ڈرامے ہیں، جو بدعات اور خرافات میں جو لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اپنا جان بھی لگاتے ہیں، اپنی مال بھی لگا رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، فائدے سے محروم ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اطمینان نہیں مل رہا. کیونکہ استخارہ جو ہے وہ مومن کو مطمئن کرتا ہے نا، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی پریشانی جو ہے وہ امن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس کا ڈھنگ، اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. استخارہ کا لغوی معنی ہے، آپ سب اگر نوٹس لے رہے ہیں تو بہت بہترین بات ہے. آپ اپنی اپنی جو ہے کوئی بھی نوٹ بک کھول لیں کہ آپ کچھ باتیں ضرور نوٹ آؤٹ کریں، کیونکہ میری پیاری بہنوں یہ علم ہم سب کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے. اگر کوئی چیز میں نے سیکھی ہے تو مجھے آپ کو سکھانی ہے، آپ نے سیکھی ہے تو آپ نے آگے سکھانی ہے. اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا چلتا ہے، اور ہم اپنے حصے کی روشنی اکٹھی کرتے ہیں. تو آپ ضرور کچھ نوٹس لیں، کیونکہ نوٹس ٹیکنگ آپ کو پتہ ہے کہ 3 لاکس ہیں. میں اکثر اپنے لیکچرز میں یہ بات جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلی چیز لسننگ ہے. سب سے پہلی چیز لسننگ ہے کہ آپ غور سے سنیں. دوسری چیز ہے کہ آپ اس کے نوٹس بنائیں، آپ لکھیں. علم الانسان بالقلم. ٹھیک ہے، کوئی بھی تعلیم اور تعلم میں قلم کی اہمیت سے انکار نہیں آپ کر سکتے، لکھنے کی اہمیت سے. اور تیسری چیز اس کی شیئرنگ ہے. جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں، پہنچا رہے ہوتے ہیں، آگے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی ذہنوں میں وہ بات راسخ ہو جاتی ہے، ہماری کنفیوژنس دور ہو جاتی ہیں، ہم خود بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. کیونکہ سیکھنے سے علم آتا ہے، سکھانے سے مہارت آتی ہے. جب علم اور مہارت اکٹھی ہوتی ہے تو آپ ایک قوت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو استخارے کے حوالے سے جو پہلی بات آپ سب نوٹ کریں کہ استخارے کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا. جس طرح ہم کسی منٹور سے مدد لیتے ہیں نا، خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور پھر اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، استخارے کا لغوی معنی ہوگا کہ خیر کی رہنمائی کی طلب کرنا. اور شرعی معنی جو ہوگا استخارے کا وہ یہ ہے کہ نفل نماز کے بعد، یعنی 2 رکعت نفل نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا، وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی ہے، اور اس دعا کے ذریعے انسان اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب کرے. یہ شرعی معنی ہے کہ اس نماز اور اس دعا کے ذریعے اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب کرے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ حدیث میرے پاس موجود ہے، بخاری کی روایت ہے. میں انشاءاللہ اسے باقاعدہ کھول بھی لیتی ہوں اپنے سامنے، تاکہ جو ہے وہ کوئی پھر چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے نا بتانے سے. جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے. جس طرح قرآن کی کوئی سورت یاد کروائی جاتی نا، اسی طرح جو ہے وہ دعا استخارہ یاد کروائی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں جیسے ہم قرآن کے الفاظ میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اس طرح استخارے میں یا اس کی دعا میں بھی اپنی منمانی نہیں چلے گی. آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. اب میں آپ کے سامنے اس دعا کو پڑھتی ہوں، لفظ بہ لفظ اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اس کے کانسیپٹ پر بھی انشاءاللہ پھر اس کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. استخارے کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ میں اور آپ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کر کے مطمئن ہو جانے کے لیے اس دعا کا سہارا لیں
اور انشاءاللہ العزیز پھر اس سے ہمیں وہ سب چیزیں، وہ اطمینان اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بے خوفی انشاءاللہ وہ ملے گی جب ہم اس دعا کے ذریعے اپنے ہر معاملے میں، مباح معاملے میں اللہ سے رہنمائی لیں گے۔ مسائل انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم بیان کریں گے، دعا کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، استخیرک، میں بھلائی طلب کرتی ہوں تجھ سے، بعلم کا، تیرے علم کے ساتھ، و استقدرک، اور میں جو ہے استقدرک کا طاقت طلب کرتی ہوں، یعنی کہ قدرت یا اپنا کمانڈ طلب کرتی ہوں، بقدرتی کا، تیری طاقت کے ساتھ، تیری قدرت کے ساتھ، یعنی کہ میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں تو اس پر میں تیری قدرت کے ساتھ تیری طاقت کی طلب کرتی ہوں، واسألک، اور میں سوال کرتی ہوں، من فضلک العظیم، تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں۔ فضل وہ تمام دنیاوی نعمتیں، وہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے، جو مجھے اور آپ کو اللہ سے چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنَّكَ، بے شک اے اللہ، تقدر، تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتی۔ میں اس کو مؤنث کی صیغے میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ اس میں متکلم کا صیغہ ہے جو واحد مؤنث یا واحد مذکر دونوں کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ رب العزت، آپ قدرت، یا تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتی، وَتَعْلَمُ، اور تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، میں نہیں جانتی، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ معاملہ جو میرے سامنے ابھی واضح نہیں ہے، میری تقدیر کا وہ معاملہ جو میرے سامنے واضح نہیں ہے، اسے تو خوب جانتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، ان کنتا تعلم، اگر تو جانتا ہے، انا، کہ حاضل امرا، یہ کام۔ اب جب حاضل امرا کے الفاظ آتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی نیت میں اس معاملے کو رکھنا ہے کہ آپ کسی رشتے کے لیے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ داخل کسی کورس کے لیے کر رہی ہیں، یا آپ کوئی بھی، یا آپ کسی بزنس یا تجارت میں کوئی حصہ ڈالنے کے لیے، جہاں بھی آپ یہ کر رہی ہیں، جس کام کے لیے بھی آپ استخارہ کر رہی ہیں، حاضل امر پہ آپ نے اس کام کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حاضل امر یعنی یہ کام، یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے، اگر تو یہ ہے خیر لی، بہتر میرے لیے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، و معاشی، اور میرے معاش کے معاملے میں، و عاقبت امری، اور میرے آخرت کے انجام کے اعتبار سے، یعنی کہ نہ صرف کام دین کا، دنیا کا، بلکہ اس کا انجام اخروی، جو آخرت کا انجام ہے، وہ بھی اگر بہتر ہے اس کا، فقدرہ لی، تو پھر میرے حق میں کر دے اسے، یعنی اسے میرے مقدر میں کر دے۔ کہیں آتا ہے فقدرہ لی اور کہیں آتا ہے فقدرہ لی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو اس کو مقدر میں کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، اور اسے پھر میرے لیے آسان بھی کر دے، یعنی اس معاملے تک پہنچنا میرے لیے آسان کر دے، ثم، پھر بارک، برکت فرما، لی، میرے لیے، فیہ، اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کی رہنمائی کے لیے کہا کہ اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ بے شک یہ کام اگر میرے دین، میرے معاش اور میرے اخروی انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے پھر میرے حق میں میرا مقدر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان بھی کر دے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی میں میرے لیے برکت بھی رکھ دے۔ وَإِن كُنتَ تعلم، اور اگر اے اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں، تو جانتا ہے، انا، کہ حاضل امرا، یہ والا معاملہ، یعنی جس معاملے کے لیے میں استخارہ کرنے لگی ہوں، میرا جو بھی کام، جو مباح کام، جو جائز کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہی ہوں، شرٌ، برا ہے، لی، میرے لیے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، و معاشی، میرے معاش کے معاملے میں، و عاقبت امری، اور میرے آخرت کے انجام کے معاملے میں، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں، فاصرفہ عنی، تو اسے مجھ سے دور کر دے، میرے ہاتھوں ہونے والے اس فیصلے کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، خود بخود جو ہے وہ حالات ایسے ہو جائیں
کہ میں اس جو ہے وہ فیصلہ جو میرے حق میں بہتر نہیں دین کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں اور عاقباتی امری یعنی آخرت کے انجام کے اعتبار سے، تو پھر اسے دور کر دے۔ اور کہا وقدر، اور مقدر میں کر دے، لیا میرے لیے، الخیر خیر کو، یعنی اس شر کو مجھ سے دور کر کے میرے مقدر میں میرے لیے خیر کر دے، حیث کانا، جہاں کہیں بھی وہ خیر ہو، یعنی دنیا میں پھر اس معاملے میں جو میں چاہ رہی ہوں اس میں جہاں کہیں خیر جہاں کہیں ہے میرے لیے، اس خیر کو میرے مقدر میں کر دے اور میری چوائس کو مجھ سے دور کر دے، جس کے لیے میں جو ہے وہ کرنے والی ہوں کوئی ایسا معاملہ جو میرے لیے بہتر نہیں تو اسے مجھ سے دور کر، ثم نہ پھر ارزنی بھی، مجھے اس پر راضی بھی کر دے، یعنی اگر اللہ اس کو مجھ سے چھین کے دور لے جائے تو پھر میرا دل اس پر ٹھک بھی جائے، ٹھیک ہے، راضی بھی میں ہو جاؤں، تیری رضا پر راضی ہو جاؤں۔ یہ بڑی دعا، یہ جب آپ اس دعا کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعتاً اس سے بہتر کتنی بہترین جو ہے وہ رہنمائی طلب کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے، کتنے بہترین الفاظ ہیں جس کا چناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اور آپ کو سکھایا، ٹھیک ہے، اسے آپشن پر نہیں چھوڑا نا کہ ہم یہ دعا اپنے لیے کس طرح کریں، وہ دعا خود سکھائی، جس طرح قرآن کی سورت کو سکھایا اس طرح دعا کے الفاظ صحابہ کو خود سکھائے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے اس حوالے سے اس کے کچھ مسائل کے اوپر بھی ہم آ جاتے ہیں۔ اس دعا کو انشاءاللہ بعد میں آپ کہیں گے پرسنل مجھے میسج کریں یا میں آپ کو گروپ میں جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ میں وہاں سینڈ کر دوں گی، تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں، جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ احکام و مسائل میں مزید بھی ان باتوں کو اب سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اب جو سمجھنے کی کچھ مزید باتیں یہ ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ کسی مباح چیز کے لیے ہو سکتا ہے۔ مباح کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسے کام جو اس دنیا میں ایک مومن کے لیے کرنا جائز ہیں اسے مباح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں شریعت کے احکامات جن چیزوں پر لگتے ہیں نا وہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک پہلی چیز ہے فرض اور واجب، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ہے مستحب، اس پر بھی استخارہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے مباح، اس پر استخارہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے مکروہ، اس پر استخارہ نہیں ہو سکتا۔ پانچویں چیز ہے حرام، اس پر بھی استخارہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب میں تھوڑا بات کو پھیلا کر سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں استخارہ کسی فرض کے لیے نہیں ہوگا کہ میں حج کروں یا نہ کروں۔ اگر اسباب پیدا ہو گئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے سامان سفر مہیا کر دیا ہے، تو اب اس پر استخارہ نہیں ہے کہ میں حج کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ البتہ ہاں کس ٹریول ایجنسی سے کروں، اس پر آپ استخارہ کر سکتی ہیں کہ میں کون سی ایئر لائن سے جاؤں، کیا کروں، ٹھیک ہے، سرکاری حج کروں پرائیویٹ کروں، یعنی اس پر آپ کر سکتی ہیں استخارہ، لیکن اس پر نہیں کہ ہمیں کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، کہ استخارہ کسی واجب کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا فرض کی بات میں ہو رہی تھی، جیسے دین کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ نا، دین کے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس پر استخارہ نہیں ہے کہ میں علم حاصل کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ کس استاد سے حاصل کروں، کس ادارے سے کروں، یہ اس کے اوپر استخارہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کا علم چونکہ فرض ہے اس پر نہیں۔ اسی طرح واجب کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں، یہ تو واجب میں نکاح نہیں آتا، وہ اس میں سنت میں آ جائے گا تو واجب کے لیے بھی استخارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو بھی واجبات ہیں دین کے، کسی واجب عمل کو آپ لے لیں تو جو آپ کو جو دین میں فرائض یا واجبات دے دیے گئے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں آج وتر پڑھوں یا نہ پڑھوں، نہیں، یہ جو ہیں وہ پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے جیسے 2 واجبات، اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ 2 واجبات اگر ساتھ آ جائیں، دیکھیں ایک ہے مہر، وہ واجب ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے یا واجب ہے، اس کو عمرے میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں حج عمرہ کے لیے یا آپ نکاح کا مہر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ دو چیزیں سامنے آ گئی تو ان میں ٹائی ہو گیا، تو یہاں پر استخارہ پھر ہو سکے گا کہ آپ استخارہ کر لیں کہ میں یہ نکاح کے لیے مہر کی رقم رکھ لوں یا پھر میں اس سے جو ہے وہ حج عمرہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی آپ نے اس پر ہو سکتا ہے استخارہ کہ اس میں سے آپ دونوں میں سے کسی ایک پر کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ کسی واجب یا فرض کے لیے اگر وہ سنگولر ہے یا ایسے دونوں کے درمیان ٹائی نہیں ہے تو پھر آپ استخارہ نہیں کریں گے، جو کرنے کا کام ہے جب فرض ہو گیا ہے، جب واجب آپ پر آ گیا تو وہ آپ نے کرنا ہی ہے۔ اور اب جو ہے دوسری چیز کہ کسی مستحب
یعنی کہ جیسے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، مستحب اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے سوتے وقت وضو کر کے سونا، جیسے اس طرح کی چیزیں نا، اور یہ سارے اس پر استخارہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. تو جس کام کی دین میں ترغیب دی گئی ہے وہ مستحب اعمال ہیں، ان پر اجر کی یا فضیلت کی ترغیب دے کر کے حوالے سے بتایا گیا، تو اس میں بھی استخارہ نہیں ہوگا. تیسری چیز ابھی میں نے عرض کیا تھا مباح ہے، یعنی کہ وہ جائز کام جو کہ میں اور آپ بینگ اے مسلم ہمارے لیے جائز ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اور اس کا تعلق کوئی اس سے کوئی شریعت کا نقصان نہیں ہوتا. جیسے کسی نے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ دوسری شادی یا کچھ ایسے یہ سارے کام جو کہ ہمارے لیے مباح ہیں، ہم جائز ہیں، ہم کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو ہماری ضروریات بھی ہیں، تو اس میں استخارہ جو ہے وہ ہوگا. پھر تو چوتھی چیز، کسی حرام میں نہیں ہو سکتا کہ میں شراب چھوڑوں کل سے یا نہ چھوڑوں، مطلب حرام ہے اس کو تو پینا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے. کسی مکروہ چیز کے لیے بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں. تو لہٰذا مباح وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں جائز ہیں. اس حوالے سے پھر جو ہے میں نے آپ کے سامنے حدیث جو ابھی بیان کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ آپ نے پھر یہ طریقہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں فرض نماز کے علاوہ، اور پھر آپ نے وہ دعا پڑھ لینی ہے. یہی استخارہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہی اتنا صحیح استخارہ ہے. صرف یہ استخارے کا عمل اتنا واضح، اتنا آسان ہے نا، کہ جو ہے وہ جس کو آج مشکل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ کسی بھی وقت میں 2 نفل پڑھیں اور آپ دعا استخارہ پڑھ لیں. یہی آپ کا استخارہ ہے. لیکن آج اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا نا کہ امت کو لوٹا جا رہا ہے. استخارے کے نام پر استخارہ سینٹر بنا رہے ہیں کہ جو ہے وہ، یا پھر ویسے جو ہے وہ آپ آن لائن استخارہ کرا لیں، آپ ایسے کال پر کرا لیں، اور یہ ساری سین جو ہمارے سامنے یہ ساری اونچ نیچ آتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے ان کے ذہنوں میں سوال رہ جاتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ذہنوں میں آنے والے تمام سوالوں کا جواب جو ہے میں آلریڈی آج کے لیکچر میں آپ کو بتا دوں. پھر بھی انشاءاللہ میں آپ سے سوال لوں گی پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ. اچھا، استخارے کی دعا اگر آپ کو نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اگر یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے. حصن المسلم جو ہے کسی گھر میں بہترین کتاب ہے وہ دعاؤں کی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، ٹھیک ہے. اس طرح اب مختلف کتابوں میں یہ دعائیں استخارہ واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعائے استخارہ دیکھ کر ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر پڑھنا ہی نہیں آتا، عربی نہیں پڑھنی آتی، سوال یہ ہوتا ہے پھر کیا کریں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کسی اپنا ایسے بندے سے جس کو عربی پڑھنی آتی ہو، اس سے پڑھوا کر اس کے پیچھے پیچھے وہ الفاظ خود ادا کر لیں، ٹھیک ہے. ایک یہ بھی، یعنی اتنی آسانی ہے اگر ہم اس عمل کو کرنا چاہیں، ٹھیک ہے. اچھا، استخارے کے بارے میں ایک اور بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے. جس طرح میں اور آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو استخارہ بھی ایک دعا ہے. یعنی استخارہ کا جو شرعی معنی بھی ہم لے گا 2 نفل پلس دعائے استخارہ مل کر استخارہ بنتا ہے. تو استخارے میں جو چیز یاد کرنے کی ہے، وہ نفل تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور دعا بھی آپ کے پاس سامنے ہونی چاہیے، اس کو دیکھ کر یاد کر لیں. اور اگر یاد نہیں آتی تو پھر جو ہے جو باقی طریقے میں نے آپ کو بتائے. اچھا، جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہوں گی، جو اس کی کنڈیشن ہے، سیم وہی کنڈیشن استخارے کی دعا کی بھی ہیں، اس کی بھی قبولیت کی وہی شرائط ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کی وضاحت تو زیادہ نہیں کروں گی، لیکن کچھ چیزیں بیان کر دیتی ہوں کہ دعا قبول کس طرح ہوتی ہے. کہ آپ کا اخلاص دل کا خالص ہونا، اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا، یا آپ کوئی حرام کاری میں ملوث نہ ہو. فرائض کا اہتمام مکمل ہو رہا ہے، یعنی آپ کی 5 نمازیں اور باقی یہ جو جتنے بھی فرائض ہیں ہم پر لاگو ہوتے وہ ہم ادا کر رہے ہوں. اور پھر دعا، یعنی کہ ہم یہ تو دعائیں کرا لیں لیکن فرائض کی پرواہ بھی نہیں ہو، تو پھر ایسے نہیں ہے. یہ دعا کی قبولیت کی شرط پوری نہیں ہوتی جب ہم فرائض کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. پھر مضبوط الفاظ کے ساتھ دعا کرنا، یعنی وہ الفاظ جو مسنون ہوں، ٹھیک ہے، اور مستند ہوں، اور ان کو یاد کر کے ان الفاظ میں اللہ کے سامنے عرضی ڈالی جائے جو الفاظ اللہ نے خود سکھائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پھر یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا نہ ہو وہ بندہ، یعنی خونی رشتوں کے ساتھ جو ہے ہر وقت ناراضگی یا لڑائی جھگڑا یا دوری یا ملنا ملانا چھوڑا ہوا ایسا نہ ہو سین. پھر وہ حرام رزق کھانے والا نہ ہو،
یہ دعا کی قبولیت کی شرائط اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے استخارے کامیاب کیوں نہیں ہوتے نا. تو حرام رزق کے کرنے والے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے ایک نوالا بھی اگر کھاتا ہے تو 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دعا خیر کے لیے کی جا رہی ہو، کسی شر کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے نہ کی جا رہی ہو، اور دعا یقین کے ساتھ ہو، یعنی قبولیت کے یقین کے ساتھ ہو کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، اب مجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جو ہیں میں نے آپ کے اشارے بتا دیے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی کچھ جو شرائط ہیں وہی سیم ٹو سیم استخارہ کی شرائط ہیں کہ جو شخص استخارہ کر رہا ہے اس کے سامنے بھی یہ ساری صورتحال ہونی چاہیے. اب ایک اور سوال آتا ہے کہ استخارے کے بعد جو ہے جو شرح صدر ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس پر آپ سمجھ لیں کہ استخارہ کرنے سے آپ کا دل مائل ہو بھی سکتا ہے اور دل مائل نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی 15 دن سے استخارہ کر رہے ہیں جواب ہی نہیں آ رہا. تو جواب کیسے؟ کوئی آسمان سے آپ کو آواز پڑے گی؟ ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کوئی جواب آئے گا؟ جواب آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ کی دعا یعنی نفل اور دعا پڑھنے کے بعد جو آپ کے حساب سے آپ کو بہتر لگے وہی کرنا شروع کر دینا ہے. دیکھیں آپ نے دعا استخارہ کرنا آپ کا کام تھا، آپ نے دعا کر لی کہ اللہ میں اپنی تقدیر کا حال نہیں جانتی، جو بہتر ہے، ابھی آپ نے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا کہ جو بہتر ہے اسے میرا مقدر کر دے، جو میرے لیے بہتر نہیں ہے اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، مجھے راضی بھی کر دے. آپ نے اتنی پیارے الفاظ میں آپ نے اللہ سے بات کر لی. اب کوئی خواب آئے نہ آئے، کوئی اشارہ ملے نہ ملے، آپ کو جو آپشن بہتر لگ رہا ہے آپ اسے کرنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بات آئے، اشارہ بھی ملے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے. دونوں طرح دونوں کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں تو بس اللہ پر توکل کریں. واللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تو محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. اور قرآن میں دوسرے مقام پہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ ہی اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کفایت کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو استخارہ بھی خیر کی طرف رہنمائی ہے، اس کے لیے اشارے ملنا ضروری نہیں ہے. آپ نے دعا کر لی، بس آپ اللہ پر اب توکل کریں اور آگے بڑھیں. اگر کسی کام کا پختہ ارادہ آپ استخارے سے پہلے ہی کر چکے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تو پھر بھی استخارے کے بعد اس کام کو کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ کے دل میں ایک کام کا پختہ ارادہ ہے کہ آپ یہی کرنا چاہتی ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اسی کورس میں داخلہ لینا ہے، میں نے اسی استاد سے پڑھنا ہے، میں نے اسی ادارے میں جانا ہے، میں نے یہیں جو ہے اسی سے اپنے بیٹے بھائی کا، بہن کا، کسی کا بھی رشتہ یہیں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ بھی آپ نے ارادہ کر لیا تو بھی استخارہ ضرور کریں. کیونکہ استخارے میں کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے مراحل سمجھ لیں. استخارے کے کچھ مراحل ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم کس مرحلے پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. استخارے کے اصل میں مراحل جو ہے وہ 5 ہیں. ہم پہلے یا دوسرے مرحلے پر آ کر ہم سمجھتے ہیں دیٹس آل. ایسا نہیں ہے. دیکھیں پہلا مرحلہ ہے کہ کسی کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے. ارادے کے بغیر تو آپ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتے نا. کام کے لیے آپ نے کام کی نیت کر لی. دوسرا مرحلہ ہے استخارہ، یعنی آپ نے 2 نفل پڑھے، آپ نے دعا استخارہ پڑھی اور ان ھذا الامر پہ آپ نے اس کام کی نیت کی، اس معاملے کے لیے اللہ سے خیر طلب کی. تیسرا مرحلہ جو ہے اس سے اگلا مرحلہ ہے. ہم ان 2 مرحلوں پر اٹکے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو خواب ہی نہیں آ رہا، کوئی کام نہیں ہو رہا میرا، جو ہے مجھے تو کوئی اشارہ نہیں مل رہا، مجھے تو شرح صدر نہیں ہو رہا، میں تو 10 دن سے استخارہ کر رہی ہوں، میں نے تو فلاں سے بھی کروا کے دیکھ لیا، خود بھی کیا، میں بس خاموشی ہے. دیکھیں ہم بس یہیں پر پھنسے ہوتے ہیں. تو تیسرا مرحلہ مشاورت ہے. وشاورہم فی الامر. ٹھیک ہے کہ آپ ان سے مشاورت کر لیں. تو اہل ایمان سے مشاورت تیسرا مرحلہ ہے. کیونکہ دنیاوی تدبیر کی حکمت میری پیاری بہنوں اپنی جگہ مسلم ہے. دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا نا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا. کیا تھا ان کے دل میں کہ میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے. حالانکہ قرآن نے وہی کہا کہ یعقوب نے جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا، مگر ہونا وہی تھا جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ تیسرا مرحلہ مشاورت تھی. ٹھیک ہے
کہ آپ نے دنیاوی جو حکمتیں یا تدابیر سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ چوتھا اس کا جو ہے وہ مرحلہ استخارے کر آپ اللہ پر توکل کر لیں، اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر جو ارادہ بنا لیا اس پر عمل کر لیں۔ یہ 5 سٹیپ ہیں، اور ہم جو ہے وہ پہلے ایک دو پر اٹکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا۔ اب یہ سمجھ لیں، اگلی بات جو ہم نے سمجھنی کہ استخارے کا خواب سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہی عمومی طور پر یہی ہے کہ آپ جب رات کو جو ہے وہ آدھی رات کا وقت یعنی یا لیٹ نائٹ کا وقت ہے، آپ عشاء پڑھیں، آپ اس کے بعد کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر ہی سو جانا ہے، پھر آپ کو ایک خواب آئے گا اور یہ ہے اور وہ ہے، جو کہ عمومی طور پر جو ہے وہ استخارے کے بارے میں کانسیپٹ موجود ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواب کا آنا استخارے کے بعد کسی خواب کے آنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم دعا استخارہ کر لو گے تو اس کے بعد تمہیں کوئی خواب آئے گا یا کوئی سگنل آئے گا یا کوئی رنگ نظر آئے گا، نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ تمہیں شرح صدر ہو جائے گا، کچھ نہیں کہا۔ اور خواب بھی دیکھیں آتے ہیں نا، تو خواب بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا اللہ رحمان کی طرف سے خواب آ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ نیک خواب جو ہے وہ پھر ہمیں نیک لوگوں سے شیئر بھی کرنا چاہیے، ہم اچھے خواب بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا خواب شیطان کی طرف سے جسے دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، اور ایسا خواب ہمیں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسے شیطانی وسوسہ سمجھ کر بس آئے تو بائیں طرف تھوک دیں اور جو ہے شیطان سے پناہ مانگ لے۔ اور تیسرا ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک زمین اور زمانے کے اعتبار سے وہ خواب آتے ہیں کہ اگر ہم جس دور میں سائیکل ہوتے تھے تو بس سائیکل بھی خواب پہ آتا تھا کہ ہم سائیکل یا موٹر سائیکل پر ہیں۔ آج جو ہے کسی کو خواب آتا ہے میں بحری جہاز پر ہوں، میں ہوائی جہاز پر ہوں۔ آج کسی کو خواب آتا ہے کہ میں گوگل سے کچھ سرچ کر رہا ہوں، یعنی جس زمین اور زمانے کے معاملے میں وہ ہمارے نفسیاتی خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 طرح کے آتے ہیں۔ تو اس لیے ان خوابوں کو جو ہے ان کی کوئی حقیقت اس لحاظ سے نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کا خواب جو تھا نا وہ تو وحی تھا، میرا اور آپ کا خواب وحی نہیں ہے، اس لیے خواب آ بھی سکتا ہے، آ جائے تو آپ کی روحانیت ہے، آپ کو خواب آ گیا، اگر نہیں آیا تو اس کا استخارے کے درست ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا استخارہ اس سے غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا کام آپ نے کیا تو ایک اچھے کام کے لیے استخارہ کئی بار بھی کر سکتے ہیں، اور کئی مباح کاموں کے لیے ایک ہی استخارہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی استخارہ کرتے کہ یعنی کہ اس گھر کا ماحول میرے لیے کیسا، یعنی کہ اچھا میں اس یعنی کہ جہاں میرا رشتہ ہو رہا ہے وہاں سسر بھی ہیں، وہاں اور بھی رشتے ہیں، تو سب کے ساتھ اگر میرا تعلق جو ہے وہ اس کے لیے میں اللہ سے خیر طلب کروں کہ میرا اس سے بھی تعلق اچھا ہو جائے، اس سے بھی ایک پراپر، بہت ساری نیتیں خیر کی جمع کر کے بھی ہم کسی رشتے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، ایک ہی استخارہ اس کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں ہمارا جو انڈو پاک کا یہاں کا ماحول ہے نا، اس میں جو کانسیپٹ ہے اشارے یہ استخارے کے، تو وہ یہی ہے کہ آپ نے بس عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہو جانا ہے، چپ کر جانا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اب آپ استخارہ کر کے سو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی خاص وقت میری پیاری بہنوں ثابت نہیں ہے، کوئی خاص رات ثابت نہیں ہے کہ احادیث میں کہ آپ نے کسی خاص وقت میں ہی استخارہ کرنا ہے یا کسی خاص رات میں ہی کرنا ہے۔ ہاں البتہ یہ میں آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں کہ جیسے استخارہ ایک دعا ہے، تو دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اگر ہم ان میں ہی دعا استخارہ کرتے ہیں نفل پڑھنے کے بعد، تو امید ہے کہ پھر کہ قبولیت جو ہے وہ اس کے چانسز بڑھتے ہیں۔ جی دیکھیں قبولیت کے اوقات، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہیں قبولیت کے اوقات؟ سب سے پیارا جو وقت ہے نا قبولیت کا اوقات کا، وہ سحری کا وقت ہے، کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد بس فجر کی اذان ہونے ہی والی ہوتی ہے، بڑا پیارا وقت ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہے کوئی اٹھتا ہے اس وقت تو ضرور اس ٹائم پہ وہ 2 نفل پڑھے اور دعا استخارہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت وہ بھی بڑا قبولیت کا وقت ہے دعا کی، تو اس وقت بھی ہم جو ہے، یہ آپ کو ایک مشورہ ہے، اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے، یعنی خیر کے مشورے کی نیت سے بس بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ ان اوقات میں نہیں کر پائے تو اس سے آپ کا استخارے کے درست یا غلط ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کا استخارہ پھر بھی درست ہوگا آپ کے اپنے حساب سے جو بھی آپ کو درست وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس وہ
سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا وقت نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ یا زوال کا، ٹھیک ہے نا، یہ کچھ چند گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی ہم جس طرح سجدے کر رہے ہوتے ہیں جن بھی اوقات میں، تو ہم اس میں بھی ہم جو ہے وہ ویسے نفل پڑھیں اور دعا کر لیں، ٹھیک ہے۔ یا بارش کے وقت ہے، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے، یا روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر کی حالت میں ہوتی ہے، یوم عرفہ کے دن لوگ جب حاجی حج کے لیے گئے ہوتے ہیں تو وہاں بھی عرفہ کے دن بھی آپ جو ہے وہاں نفل پڑھیں، کیونکہ وہ قبولیت کا دن ہے وہاں یہاں تب تو پوری دنیا کا ہر بندہ اللہ کے سامنے درخواست کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ جو ہے وہ اس دن بہت سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو معافی ملتی ہے، عافیت ملتی ہے۔ تو اس دن اگر ہم کر لیں تو ایسے ایسے اوقات میں بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شب قدر کسی کو مل جائے، جیسے ماشاء اللہ سے رمضان آ رہا ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ نفل پڑھ کے استخارہ کسی بھی مباح کام کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ استخارے کے بھی میں نے عرض کیا نا، کنڈیشن وہی ہے جو دعا کی کنڈیشن ہے۔ بہرحال جب چاہیں یہ استخارہ کیا جا سکتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ کام کی شروعات کرنے سے پہلے، ارادے سے پہلے آپ نیت جب کرتے ہیں تو نیت کے فوراً بعد، یعنی جیسے ہم نے اس کے 5 مراحل پڑھے کہ پہلے کام کا ارادہ اور اس کے بعد استخارہ، ٹھیک ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے، ارادہ کرنے کے بعد اس کام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے ایڈوانس میں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر ایسا جو ہے وہ ہو گیا کہ آپ نے کام تو شروع کر لیا اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو استخارہ نہیں کیا تھا اس کام کے لیے، مطلب کہ کوئی چیز لینی ہے آپ کا، اس میں ایڈوانس آپ نے پے کر دیا ہے، اب آپ نے سوچا کہ میں نے اس کے لیے اللہ سے مشورہ تو کیا ہی نہیں، اللہ سے خیر تو طلب کی نہیں، مشورہ کا لفظ نہیں میں بولوں گی، میں خیر کی رہنمائی طلب کرنے کا لفظ بولوں گی، کیونکہ یہ مشورہ نے بڑے کام خراب کیے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر کی رہنمائی تو میں نے طلب ہی نہیں کی، استخارہ تو کیا نہیں ہے، تو پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم کھانے کے دوران دعا بھول جاتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو۔ تو اگر آپ بعد میں بھی یاد آ جائے تو بھی آپ نفل پڑھ کے استخارے کی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بہرحال آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے۔ اب استخارے میں جو نفل 2 پڑھے جاتے ہیں اس میں جی کون سی صورتیں پڑھیں، تو خاص صورت میری پیاری بہنوں کوئی نہیں بتائی گئی، ورنہ عمومی طور پر کیا ہے جی، اتنی دفعہ آپ نے 100 دفعہ اس میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اتنی دفعہ دوسرے میں پڑھنی ہے، اتنی دفعہ کل آپ یہ پڑھیں گے، یہ والے نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، پھر آپ نے جو ہے یہ سارے طریقے کیا ہیں، یہ سارے فرضی طریقے ہیں، ٹھیک ہے، نئے ایجاد ہوئے طریقے ہیں، بدعت والے۔ اصل میں کوئی بھی آپ کو جو بھی صورتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو قرآن کی زیادہ آتی ہے اپنا اچھی صورتیں یا بڑی صورتیں بھی آپ کو آتی ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح جو ہے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتی ہیں وہی پڑھ لیں نفلوں کے اندر، اور آپ جو ہے کوئی خاص صورت بتائی نہیں گئی کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنی ہے، دوسری میں یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی میں تو جی دعا استخارہ روز پڑھتی ہوں، میری تو عادت ہے، میں تو روز ہی استخارہ کرتی ہوں۔ پوچھا جائے تو کیا کس طرح جی روز استخارہ کرتی ہوں؟ میں دعا پڑھ لیتی ہوں، مجھے زبانی آتی ہے، نہیں۔ استخارہ جو ہے خالی نفل کا نام بھی نہیں ہے، خالی دعا کا نام بھی نہیں ہے، یہ 2 نفل پلس دعا استخارہ مل کر جو ہے استخارے کا عمل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نماز اور دعا کو جمع کر کے ہی اس کام کو کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ استخارہ اور پھر خسارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا پھر بھی نقصان ہو گیا، یعنی استخارہ کر کے رشتہ کیا تھا پھر بھی طلاق ہو گئی، پھر بھی بزنس ڈوب گیا، پھر بھی ہو گیا، تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو اللہ سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے مشورہ کیا تھا، مطلب اللہ نے غلط مشورہ دے دیا؟ نہیں، استخارہ کا مطلب ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لی تھی، اور اس خیر کے طلب کرنے کے بعد بھی نقصان اگر ہو گیا تو وہ نقصان ظاہری نقصان ہوگا، اصل میں یہ چھوٹا نقصان کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ پر توکل کا یہ رنگ ہے۔ کیونکہ اس سے اگلا مرحلہ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ جو اس کے مرحلے ہیں نا، اس میں جو ہے وہ مشاورت کے بعد جو چوتھا کام تھا وہ توکل علی اللہ تھا، اور پھر 5واں یہی تھا کہ آپ نے اپنے ارادے پر عمل کر لیا، ہم نے اللہ پر توکل کر کے ایک کام کر لیا تھا، پھر بھی اگر اس کے نتائج غلط نکلے تو یہ غلط نتائج ہی ہمارے حق میں بہتر ہوں گے، جو مجھے غلط لگ رہے ہیں نا وہ میرے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ شکوہ شکایات اللہ سے کرنا پھر اللہ کے توکل کے منافی ہو جاتا ہے، اس لیے شکوے والے عمل سے ضرور بچنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک بچے کی سرجری ہو رہی ہے اور سرجری کرنے والا جو سرجن ہے وہ بچے کا باپ ہے، اب وہ کیا کاٹ رہا ہے، بچے کے جسم کا کوئی حصہ اسے کاٹنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے،
اب وہ رگ بھی کٹ رہی ہے، وہ خون بھی نکل رہا ہے، اور باپ کو پتہ بھی ہے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، وہ عیب دار ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ اس ناسور کو سرجری کر کے کاٹے گا کہ اسے پتا ہے کہ میرے بچے کی جان اسی طرح ہی بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیں باپ اس کا خیر خواہ ہے یا اس کا دشمن ہے؟ یقیناً باپ خیر خواہ ہے. اسی طرح اللہ سے بڑا میرا اور آپ کا کون خیر خواہ ہوگا؟ اگر مجھے اور آپ کو استخارے کے باوجود بھی کوئی نقصان نتیجتاً پہنچتا ہے یا بعد میں آنے والے وقت میں پہنچتا ہے، تو اس کا الزام اللہ پر نہیں لگانا، بلکہ یہی کہ اللہ نے اس چھوٹے نقصان کے ذریعے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچایا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم جان بوجھ کر بچے کو سنوارنے کے لیے اس کی منہ مانگی چیز نہیں نہ دیتے، ہم کہتے نہیں اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، یہ خود سر ہو جائے گا، اور ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے، باوجود اس کے کہ ہم والدین ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کرنے پر، لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی کسی وقت مصلحت کے تحت کبھی ہمیں نقصان میں بھی ڈالتا ہے، اور اس نقصان میں ہمارے لیے فائدے اور حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور مزید بات جو آپ نے یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کا جو طریقہ ہے، وہ جو طریقہ آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جیسے آج کل طریقے رائج ہیں کہ فالگیری کے ذریعے خیر تلاش کرتے ہیں، جی قرآن کا صفحہ کھولا، یہاں جی اچھا یہاں جنت کی بات آ گئی، اتنا مطلب ہے کہ سب خیر ہی خیر ہے، یہ کام کر لو. پھر قرآن کا صفحہ کھولا، اچھا اس میں تو اس میں تو عذاب کی آیات ہے، نہیں نہیں یہ کام ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی صحابہ کو استخارہ سکھلایا. ٹھیک ہے، اور یہ آج کل جو مروجہ طریقے، ہاں جی کال میں لائیں جی اپنا، جی لگائیں کان کو، چلیں اب ڈائریکٹ استخارہ، ٹھیک ہے جی ہو گیا جی کر لو جی. اب یہ کیا آپ کو کوئی وحی آتی ہے آپ کے اوپر؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود ساختہ طریقے ہیں، یہ صرف اڈے بنائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ناٹک ہوتا ہے، اور سارے کا سارا ایک جو ہے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق خیر سے کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ جو ہے کوئی آن لائن کر رہا ہے جس استخارہ کو لائیو کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ تسبیح کے دانوں سے کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ایون نمبر ہے پر آ کر تسبیح ختم ہوئی تو بس وہ تو آپ کام کر لیں، اگر کسی آڈ نمبر پر ختم ہوئی ہے تو پھر آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو ایسا بھی، یہ کوئی بھی ایسا طریقہ جو ہے وہ مسنون نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یا پھر شادی جو ہے استخارہ، شادی بیٹے کی ہے اور استخارہ باپ کر رہا ہے، شادی بیٹی کی ہے اور استخارہ ماں کر رہی ہے. استخارہ میری پیاری بہنوں اصل پارٹی نے خود کرنا ہے. بزنس میں کروں اور استخارہ میرا ہمسایہ کرے، یہ تو نہیں، یہ تو بات یعنی کہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. اچھا، اگر اس پر یہ بھی ایک تھوڑا میں بتا دوں کہ اگر ماں استخارہ کر رہی ہے تو وہ اس حوالے سے کر سکتی ہے کہ یہ جو ہے جس فیملی میں اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہوں وہ فیملی اس کے لیے خیر کا باعث ہو، وہ گھر اس کے لیے خیر کا باعث ہو، اس لیے جو ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن اس بچی کو اپنے لیے خیر کی طلب خود کرنی ہے. جس بیٹے کی شادی ہے اس کو اپنے لیے خیر کی طلب خود کرنی ہے. کوئی دوسرا میری پیاری بہنوں میری سوچ، میرے فکر، میرے شعور کو کیسے پہنچ سکے گا؟ ٹھیک ہے، اور پھر بندہ ایک اور سوال آتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ جب سب کچھ تقدیر میں ہی لکھا ہے تو پھر استخارے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے. جیسے آج کل یہ بہت جو ہے جیسے ہی ذہن باشعور ہونے لگتا ہے تو پہلا سوال جو ہمیں ڈی ٹریک کرتا ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کو، کہ جب سب کچھ اللہ نے لکھ ہی دیا ہے تو پھر تو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں کوشش شرط ہے، کامیابی دینا نہ دینا وہ اللہ کی ذات کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا اور دعا کرنا ہی ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو ہمارا نامہ اعمال کبھی بھی نہیں سنورے گا، کبھی بھی شائن نہیں کرے گا. دعا جب بندہ کرتا ہے نا، دعا اصل میں بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، میں محتاج ہوں اور آپ عطا کرنے والے، اس کا اقرار کرتا ہے. تو اللہ اس دعا کے نتیجے میں پھر انسانوں کو نوازتا ہے. تو اس لیے دعائے استخارہ ہر مباح کام کے لیے کرنی ہے. آپ ڈیلی اگر آپ دعائے استخارہ اور پلس 2 نفل اور دعائے استخارہ کریں کہ آپ کو صبح سے شام تک اللہ سے کام تو پڑھتی رہتے ہیں ہم، کہ ہر وقت ہمیں ہر کام میں لیے، ہر مباح کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے، دوسرے چوتھے 10ویں دن جب بھی آپ کو لگے کہ نہیں جو ہے وہ مجھے اللہ سے پھر بھی خیر کی رہنمائی مانگ لینی چاہیے. تو اس میں آج جو لفظ مشورہ ہے نا اس کو نکال دیں. جو اس کے اصل لغوی معنی ہے کہ اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب کرنا. ٹھیک ہے نا، استخارہ یستخیرو سے ہے. ٹھیک ہے،
تو استخارتن اس کا مصدر ہے کہ اللہ سے خیر کی رہنمائی کی طلب کرنا، یہی مطلب آپ اس کا لے کر چلیں گے تو اس کے مطلب کے اندر اس کے مقاصد بھی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے جو سارا جو ہے کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں اس کے مطلب سے ہی سمجھ آ رہا ہے، اس کے معنی سے ہی سمجھ آ رہا ہے۔ تو اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گی کہ اللہ کے دیے ہوئے علم اور توفیق سے میں اس کا بہتر جواب دے سکوں، اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، جو آج کا ہمارا لیکچر تھا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے دعا استخارہ پڑھنی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ تو یہ دعا تھی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ میں ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت بھی ڈال دے۔ اور اگر اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ بھلائی موجود ہو، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خیر خواہوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے اس کے بعد ثابت قدمی سے یہ کام سر انجام دے دیں جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ندامت تک نہیں پہنچنے دے گا، اللہ آپ کی خصوصی مدد فرمائے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آج کل الحمدللہ ہمارا جو ہے 8 سے 9 تک کا وقت ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں دعا مجلس کے کفارے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔